ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان اپنی زبان پر ابھی کلمہ لاتا نہیں ہے، ادا نہیں کرتا، مگر اس کو لکھنے والے پہلے موجود ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پہلے تیار ہوتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اور عظمت اسی کو معلوم ہوگی جس کے پاس یہ زبان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور لا تعداد شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں اس زبان سے نوازا، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جن کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جن کے پاس کان تو موجود ہیں لیکن سننے کی، سماعت کی، بصارت کی اور بولنے کی صلاحیت یہ چیزیں نہیں رکھتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا، وہ قیامت والے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان اس زبان سے شکریہ والی کلمات ادا کرے گا، شکر کرے گا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس زبان سے کفریہ کلمات ادا کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما يدخل النار الفم الفرج۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے داخل ہوں گے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الفم الفرج، ایک تو ہے زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اگر ان دونوں کا صحیح استعمال کرو گے تو کل قیامت والے دن کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ کس کے الفاظ ہیں یہ والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان زبان سے نازیبا گفتگو کرے دوسرے مسلمان کے بارے میں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ انسان دوسرے مسلمان کو گالی دے، لڑائی جھگڑا کرے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ نافرمانی والا کام ہے، اور جو نافرمانی ہوتی ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ قتالہ کفر، کفر کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ جو انسان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ زبان سے ہو یا ہاتھوں پائی کے ساتھ ہو، کیا ہے؟ کفر ہے، نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہی سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، آج ہی سے زبان سے وہ کلمات ادا نہ کرو کہ جو اللہ اور انسان، خاص کر مسلمانوں کو تکلیف دے۔ آج ہی سے زبان کی حفاظت کرو۔ اور دوسری روایت ہے، صرف آخری روایت، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں، من نجات، کہ اللہ کے پیغمبر ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اور آپ کو معلوم ہوگا من جو ہے عموم کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، عموم کے لیے بھی آتا ہے۔ ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جنت میں داخل نہ ہو سکتا۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر سوال کن سے ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اتنی دیر تک لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک میں وحی نازل نہ کر دوں۔ وہ پیغمبر، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، آگے جواب کیا ملتا ہے؟ من صمت فقد نجا۔
جو شخص خاموش رہ گیا، اس دنیا کے اندر خاموشی سے زندگی گزار گیا، کسی نے تھپڑ مارا ہے، کسی نے گالی دی ہے، خاموش رہ گیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا، وہ شخص نجات پا گیا۔ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ۔ اور انسان کتنی زبان سے گفتگو کرے، کتنا کلام کرے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہ جائے۔ اور حضرات مجھے بتاؤ کہ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے رب نے مجھ سے سوال کرنے ہیں، وہ کبھی گناہ کرے گا؟ وہ کبھی زبان سے نزیبہ گفتگو، نزیبہ کلمات ادا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہمیں اپنی زبانوں پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، دوسرے پر ہم گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔